الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم قل أنبئكم بخير من ذلكم کہیے آپ کہ آؤ میں تجھے ایک بہترین چیز کی خبر دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو لوگ متقی ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے، کہ ان کے لیے اللہ کے پاس ایک ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وازواج مطہرہ اور پاکیزہ بیویاں ہیں ان کے لیے، ورضوان من اللہ اور اللہ کی خوشنودی اور رضا بھی ہے، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، الذین یقولون ربنا اننا، وہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے ایمان لایا بس معاف فرما دیجیے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں اور ہم کو جہنم کی آگ کی عذاب سے بچائے، الصابرین والصادقین، وہ جنت کن لوگوں کے لیے جو لوگ صبر کرنے والے، جو لوگ سچ بولنے والے، جو لوگ فرما بردار ہیں اللہ اور اس کے رسول، والمنفقین، ان لوگوں کے لیے جو لوگ خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور جو لوگ سحری کے وقت، تہجد کے وقت اللہ سے بخشش اور استغفار مانگنے والے ہیں۔ بھائیو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں دنیا کی حقیقت اور دنیا کی چیزیں جن سے ہم لوگ اور آپ محبت کرتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش اور محنت کرتے ہیں، اور دنیا اس کے بغیر چل بھی نہیں سکتی ہے، چونکہ اللہ ہی نے اس ساری چیزوں کو دنیا ہی کے لیے بنایا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا ذکر تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت،
خزانے جمع کرنے کی محبت، سونے چاندی حصول کی محبت، اور قیمتی گھوڑوں، جانوروں، کھیتیوں، باغوں، یہ سب کی محبتیں لوگوں کو دلوں میں ڈال دی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دنیا کی چیزیں ہیں اور دنیا کے ساز و سامان، اور یہ تم کو ہم نے صرف ضرورت کے لیے دیا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے دو جہاں بنائے، ایک دنیا جس کو یہ جہاں کہتے ہیں، اور ایک وہ جہاں ہے جس کو ہمارا آخرت کہتے ہیں۔ تو جس نے بنایا ہے وہ اس کی حقیقت کو بھی بتا رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کی قیمت کیا ہے، اس دنیا کی چیزوں کی قدر اور مقام کیا ہے، یہ تمہارے لیے کتنا مفید ہے اور کتنا نقصان ہے، یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا یا کچھ دنوں کے لیے ہے۔ یہ سب کون بتا رہا ہے؟ جس نے بنایا وہی بتا رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں بتا رہا ہے۔ دوسرے تو بتا دیں گے کہ یہ تمہاری ہی لیے ہے، لیکن ہے نہیں ایسا۔ لہذا جتنی چیزیں ہم اور آپ اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دنیا کی چیزیں اگر ہمارے پاس ہے یا کسی اور کے پاس دیکھ رہے ہیں، دنیا اتنی پھیلی ہوئی ہے، بڑی سی بڑی چیزیں ہیں، یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا، جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ دوسروں کے پاس ہے، جو کچھ کسی کے پاس نہیں ہے، اس کے قبضے اور اس کے کنٹرول سے بھی باہر ہے، ساری چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ سب فنا ہونے والی چیزیں۔ کیا ہے؟ فنا ہونا۔ تم لے کر کے بھی نہیں آ سکتے ہو کہ تم اس کو قبر میں ساتھ لے کے آ جاؤ گے۔ اور یہ جو اتنی بڑی دنیا، زمین آسمان اور اس کے جو سجی دھجی عمارتوں سے نظر آ رہی ہے، یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کو میں ایک دن فنا کر دوں گا، باقی صرف اللہ کی ذات۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ نے سورہ رحمان میں ایک بڑی خوبصورت آیت میں فرما دیا، کل من علیہا فان، جتنی بھی چیزیں ہیں جس شکل کی بھی ہے سب فنا ہونے والی ہے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، جب یہ فنا ہونے والی ہے تو ایسی بھی کوئی چیز ہونی چاہیے جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ رہنے والی چیز یہاں کی نہیں ہے، اس کے لیے دوسری جہاں ہے، دوسرا جہاں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آخرت۔ وہاں کی ساری چیزیں ہمیشہ کے لیے ہیں، جو مل جائے گا ہمیشہ کے لیے ملے۔ چاہے آرام کی زندگی ملی تو ہمیشہ کے لیے ملی، تکلیف کی زندگی وہاں کی ملی تو ہمیشہ کے لیے ملی۔ جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے چلا گیا، نکالا نہیں جائے۔ جہنم میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے کافر چلے گئے، نکالے نہیں جائے۔ بیچ کے وہ الگ بات ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں پہ ایک دن باری آئے گی نکلنے کی، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک جہاں یہ کہ جو چلا گیا جنت میں وہ نکلے گا نہیں، جو جہنم میں چلا گیا نکلے گا نہیں۔ وہاں کی راحت بھی دائمی ہے، وہاں کی تکلیف بھی دائمی ہے، یعنی تکلیف بھی ہمیشہ کے لیے اور آرام بھی ہمیشہ کے لیے۔ وہاں جو چیزیں مل جائے گی وہ کم نہیں ہوگی، کبھی گھٹے گی نہیں، کبھی نقصان نہیں، سڑے گی گلے گی نہیں، بالکل ہمیشہ تر و تازہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں کی چیزیں میں نے ہمیشہ۔ اب جس چیز کو اللہ نے دائمی اور ہمیشہ کے لیے بنایا، ہم لوگ اس کو ہمیشہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ نہیں یہ ہمیشہ کے لیے، سدا کے لیے ہے، اس سے اتنی دل، اتنی محبت، اس کے پیچھے اتنا، اور اس کو بھلا دیے۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں یہ سب کیا ہے؟ وقتی چیز ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی پرکھنے کے لیے، گزارنے کے لیے تم کو امانت کے طور پر میں دیے ہیں، تمہارے لیے تو ایک بہترین ٹھکانہ میں نے بنا رکھا ہے۔ لہذا میرے محبوب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجیے، اس کو بتا دیجیے اس کو کہ یہاں سے بھی بہترین ایک جگہ ہے جو ہمیشہ، اور وہ تم کو بنانے کی بھی ضرورت نہیں، بس تم چند کام کر لو، چند خوبیاں تم اپنے اندر بنا لو، ہم خود بنے بنائے تجھے دے دیں گے۔
تم کو یہ کام کرنا ہے، تمہارے گھر، تیرا محل، تمہارے ساز و سامان، راحت و سکون کی ساری چیزیں بن جائیں گی۔ تم دنیا میں ایک چند کام کرو، وہ چند کام اللہ نے یہاں بتایا ہے اور ساتھ ساتھ اس گھر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ سنیے، فرمایا قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو ایک بہترین جگہ کا، بہترین گھر کا، بہترین ٹھکانے کا آپ خبر دے دیجئے لوگوں کو، من ذالکم، جو یہ دنیا جو دیکھ رہے اس سے بہتر ہے، اس سے اچھا ہے۔ بنانے والا کہہ رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا ہے، کوئی دوسرا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، مفتی، عالم نہیں کہہ رہا، یہ کہنے والا وہ کہہ رہا ہے جس نے دونوں جہاں کو بنایا ہے، اور بنانے والا ہی بنی ہوئی چیز کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے اس سے بہتر جو دیکھ رہے ہیں دنیا کی چمک دمک، یہ بارونق، یہ ساری چیزیں اس سے بہتر ہے، آپ خبر دے دیجیے۔ خبر بھی اس سے دلوا رہا اللہ تعالیٰ جس کو پوری دنیا قیامت تک سب سے سچا رسول مانتی ہے، جس کو دشمن نے بھی جھوٹ کہنے پر 1000 بار نے لاکھوں بار ان کو سوچنا پڑا، لیکن پھر بھی نہیں کہہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زندگی میں وہ جھوٹ بولے۔ ایسے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خبر دیا کہ بتا دیجیے کیا ہے، لیکن ہے یہ کس کے لیے وہاں کی چیز اچھی؟ للذین اتقوا عند ربہم، جو لوگ متقی ہیں، ڈرنے والے ہیں، اپنے رب سے ڈر کر کے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی مرضی پر گزارتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایک ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ چند باتیں اللہ نے ذکر فرمائی، اس کی تفصیلات حدیث پاک میں۔ وہ جنت باغوں والا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں، کتنے نہر؟ 4 نہر ایک جنتی کو ملے، کتنے؟ 4 نہر۔ چاروں کی تفصیلات حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 نہریں، دودھ کا، شراب طہور کا، شہد کا اور پانی کا، یہ 4 نہریں، جدھر وہ چاہیں گے وہ نہر اپنے آپ اس کے محل میں گھومتے رہیں گے، اور بہت ہی تر و تازہ، صاف و شفاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کا سیر کیے تو پوچھا حضرت جبریل سے، اے جبریل یہ نہر آخر آ رہا ہے کہاں سے؟ اس کا آغاز ہے کہاں سے؟ جدھر جا رہا ہوں یہ نہریں ہر طرف مل رہی ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہے، پانی بڑا صاف ہے، دودھ میں بڑی تازگی ہے، شہد میں بڑا خوشنمائی ہے، شراب طہور، اس کے شراب طہور لگایا گیا، پاکیزہ شراب۔ یہاں کے شراب پی کر کے ننگا ہو جاتا آدمی، وہاں ایسا نہیں، لہذا شراب طہور کون ہے، کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ آئیے میرے ساتھ، اور لے گئے اور ایک جگہ پر تو دیکھیں ایک چشمے کے طرح ایک بہت بڑا، سمجھے تو ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور وہاں سے اس پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہاں سے 4 نہریں بہتی ہیں، اس میں سے ایک نہر، اللہ سے ایک نہر، رحمان سے ایک نہر، رحیم سے ایک، کتنے ہو گئے؟ 4 نہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہاں سے کہاں، یہ بسم اللہ کی برکت اللہ نے پورے، اسی لیے کیا فرمایا کھانے سے پہلے ہیلو پڑھ لیجیے، بسم اللہ، کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا یا اور کچھ پڑھنا؟ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ کنفیوز ہو رہے ہیں، بہت لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ مولانا صاحب صحیح بول رہے ہیں، یہ مولانا، اس لیے ہم لوگ کسی ایک چیز پر پکا تو ہے ہی نہیں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، وہ بھی تو ٹھیک ہے، اللہ ہی کے نام میں یہ بھی پڑھ لیں گے تو چلے گا، کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھ لیں گے تو نہیں بھائی یہ بھی چل جائے گا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہم بسمک اموت، یا یہ بھی پڑھ لیے تو چلے گا؟ ہم لوگ تو سب چلا دیتے ہیں نہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام لے کر کھانے کا حکم دیا گیا، اس میں بڑی برکت ہے، اس لیے کھانا جسم کا غذا اور بسم اللہ روح کی غذا۔ اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو آپ کی روح بھوکی رہ گئی، آپ نے اس کو غذا نہیں دیا۔
اور اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھایا تو جسم میں دو حصے ہیں، ایک جسم بدن ہے اور ایک روح ہے، اور روح کو غذا ہم لوگ کھانا پینا روٹی چاول دیتے ہیں، اس سے جسم کو فائدہ ہے اور بسم اللہ پڑھنے سے روح کو فائدہ ہے، اسی لیے دونوں کام کرنے کا حکم ہے۔ تو بسم اللہ بڑی بابرکت چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا یہاں سے ہی چار میرے جنات تجری من تحتها الانہار، یہ جنت کے باغوں کے پورے دائرے میں یہ نہریں پھیلی ہوگی، اور ایسا ہوگا کہ کوئی کسی سے ملے گا نہیں، ایک ہی لیکن الگ الگ، دودھ ہے وہیں پانی بھی ہے لیکن دودھ پانی میں نہیں ملے گا، پانی دودھ میں نہیں ملے گا، سب ایک ساتھ لیکن قدرتی طور پر۔ ایک یہودی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک نہر میں چار چیزیں بہ رہی ہو، دودھ بھی پانی بھی، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پانی دودھ بھی نہ ملے اور دودھ پانی میں نہ ملے، شہد پانی میں نہ ملے، دودھ شہد میں نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا یہ کہنا یا یہ نبی کا کہنا یہ ہمیں سمجھ میں بات نہیں آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے مفسر قرآن تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ذرا غور کر اپنے جسم پر، اپنے جسم پر غور کر، ایک ہی پانی پیتے ہو لیکن ایک پانی پیشاب کی شکل میں جا رہا ہے، ایک پانی اگر کوئی آدمی خوشی یا غم میں روتا ہے تو آنکھ سے بھی نکلتا ہے، ایک پانی منہ سے تھوک اور لعاب کی شکل میں بن رہا ہے، ایک پانی ہے کہ کبھی کبھی ناک سے یا کان سے بھی بہ رہا ہے یا پسینے سے نکل رہا ہے۔ دیکھو ایک پانی تم ڈالتے ہو لیکن الگ الگ رنگ و روپ ہے یا نہیں ہے؟ آخر کیوں نہیں مل رہا ہے؟ چاہیے تو تب مل جانا چاہیے تھا، کبھی پیشاب ناک سے نکلنا چاہیے تھا، کبھی منہ سے نکل جانا چاہیے تھا، کبھی کچھ نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن تیرے جسم میں کتنے قسم کے پانی بن جاتے ہیں جانے کے بعد، لیکن وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، الگ الگ شکلوں راستوں سے نکل جاتے ہیں۔ جس پروردگار نے ہمارے فنا ہونے والے جسم میں اتنی صلاحیت رکھ دیا ہے تو رب کریم اپنے بنائی ہوئی جنت کے نہروں میں یہ کیوں نہیں رکھتے؟ غور کریں اگر تو پوری دنیا سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم اگر غور کریں سر سے لے کر کے پاؤں تک، میرے بھائی بزرگوں، خدا کی اللہ کی ایک ایک قدرت سمجھ میں آ جائے گی کہ میرا رب کتنی بڑی قوت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ اور خود ہی دنیا میں کتنے ایسے سمندر ہیں جہاں دونوں پانی ہیں لیکن ملتے نہیں، ایک طرف میٹھا ایک طرف کھارا ہے لیکن ملنے نہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا مرج البحرین یلتقیان، دو مل گئے ہیں لیکن پانی الگ الگ ہے۔ تو جنت کی خصوصیت ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے ملے گا، یہ کبھی نکلے نکالنے کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ دوسری جو اہم نعمت ہے وہ کہ وہ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں۔ کیا ہے؟ جب بیویاں پاک ہوگی تو شوہر بھی پاک ہوگا۔ اللہ ایک چیز کو بیان کرتا ہے اور اس میں دوسرے کو شامل کر دیتا ہے۔ کئی عورتوں کو یہ خدشہ ہو جائے ہم تو پاک رہے گی، میرا شوہر پاک رہے گا یا نہیں رہے گا، لہذا جب پاک بیویاں ہوگی تو پاک شوہر بھی ہوگا۔ دنیا کا ایک نظام اللہ نے بنایا الخبیثات للخبیث، کہ اگر تم پاک ہے تو تمہاری بیوی بھی پاک ہوگی، اگر بیوی پاک تو شوہر بھی پاک ہوگا، اگر بیوی ناپاک تو شوہر بھی ناپاک، اللہ اسی طرح دے گا۔ جب دنیا کا ایک نظام اللہ ایسا چلاتا ہے تو آخرت کا بھی ہے۔ تو اللہ نے صرف بیویوں کا تذکرہ کیا کہ تمہیں جو بیویاں وہاں ہوگی، جو تمہارے ساتھ میں ہوگی، جنت کی حوریں ہوگی، اور دنیا کی تمہاری جو بیوی ہوگی وہ تمام حوروں کی سردار ہوگی، تمام حوروں کی سردار ہوگی، سب اس کے ماتحت میں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لفڑا نہیں، کوئی کسی طرح سے گرے اور شکوے شکایت نہیں۔ کیوں؟ جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین جتنی ضرورت کی چیزیں سینے میں ہوگی وہ سب نکال کے باہر کر دے گا۔ جب وہ چیز ہی نہیں ہوگی تو جنت میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ کسی صحابی نے پوچھا رسول اللہ ایک کا سنبھالنا دنیا میں مشکل ہے اور وہاں اللہ ازواج اتنی دے گا تو کیا ہوگا؟ آپ مسکراتے ہوئے فرمائے بھائی وہاں جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں
اصل تو جھگڑا ہے، اصل تو اختلاف حسد و بغض سے، وہی چیز نہیں ہوگی۔ تو ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ بیویاں کے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں عورتوں کے ساتھ میں بہت سارے عوارض، بہت ساری پریشانیاں لاحق ہوتی ہے۔ ان کی نمازیں مہینے میں کچھ دن بند ہو جاتی ہے، بچے کی ولادت ہو تو کچھ دن 40 دن تک کے بچوں کی ولادت کے بعد نماز اس پر ساقط کر دی جاتی، روک دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے عام حالات میں بھی ان کے ساتھ میں بہت سارے عوارض ہیں، بچوں کی پیدائش کا مسئلہ ہے اور کچھ نجی مسائل ہیں اور بہت ساری تکلیفیں ہیں۔ یہ ساری تکلیفوں سے ایک عورت وہاں دنیا جنت میں کیا ہوگی؟ پاک صاف ہوگی، اللہ نے ملے دے گا وہاں پر میں اسی طرح سے۔ اسی لیے فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ کہ اللہ رب العالمین وہاں جنت میں پاکیزہ بیویاں۔ لہذا حدیث پاک میں ہے جس عورت کا مطلب زندگی جس کے نکاح میں گزری ہوگی وہی شوہر اس کو وہاں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ وہاں ملے گا، یعنی دنیا میں جس کے ساتھ میں اس کی زندگی گزری ہے وہی شوہر کے ساتھ جنت میں بھی اس کو وہاں ملے گا۔ اور جو مرد جس عورت کے ساتھ میں نکاح کر کے زندگی گزارا ہے، بیچ میں اگر مردوں کا حق ہے، لہذا اگر وہ 1 سے 2 بھی تب بھی اس کو وہاں ملے گی، وہی ملے گی۔ لیکن ایک شوہر کا اگر انتقال ہو گیا اور ایک عورت پھر اپنے شوہر دنیا میں بدل دی، یعنی انتقال کے بعد میں دوسرا وہ نکاح کر کے دوسرا شوہر بنا لیا، اب یہ پہلے شوہر کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گی۔ اس لیے معتبر اور اعتبار ہے جس کے نکاح میں جس کا خاتمہ ہوا ہے اسی کے ساتھ اللہ جنت میں جوڑا بھی لگائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، یہ سب بڑی نعمتیں ہیں، وازواج مطہرہ۔ اس لیے جنت اور دنیا دونوں کو اگر دیکھیں گے، عورت کے بغیر مرد کا زندگی مکمل نہیں اور مرد کے بغیر ایک عورت کی بھی زندگی مکمل نہیں۔ کوئی اگر مرد یہ ٹھان لے کے نہیں ہم بازار میں اپنی ساری چیزیں کر لیں گے، گزار لیں گے اور اپنے نفس کو تکمیل اور پورا کر لیں گے، بیوی کو پالنے رکھنے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج تو اس کی آسانیاں ہیں، لہذا یہی بہتر ہے، ایسا کر لیں گے، لیکن پھر بھی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ جو ایک صحیح اور حلال طریقے سے ایک مرد اگر بیوی اختیار کرتا ہے، جو سکون اس میں ہے اس میں کبھی بھی نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا بنائے ہوئے قانون اور نظام ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت یہ سمجھ لے ہم کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، ہزاروں مسائل آسان ہیں، زندگی آزادی کے ساتھ گزار لیں گے، اس عورت کو کبھی بھی سکون نصیب نہیں۔ ایک وہ مرحلہ آتا ہے زندگی کا جہاں ایک اپنا ہم سفر ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی اس کو خراب کر لے تو دنیا اس کی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں بھی مرد اور عورت کے بغیر جنت میں سکون نہیں، اس لیے ہمیشہ دونوں مل کر کے یہاں جنت بنا دیجئے، اسی میں کامیابی اور بھلائی۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اس سے بڑی نعمت وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، جنت کی ساری نعمتیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کی خوشنودی یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ لہذا جب جنتی جنت میں ٹھہر جائیں گے اپنے اپنے خوشیوں میں اور اپنے اپنے حالات زندگی میں وہ مست رہیں گے، کوئی فکر نہیں، سب کچھ ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ فرمائے گا جا کر کے ذرا جنتیوں سے ملاقات کرو، جائزہ لو، دیکھو کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے اور پوچھو سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئیں گے، پوچھیں گے ٹھیک ہو بھائی؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، کوئی کمی نہیں، ہر چیز خوب ہے۔ پوری جنتیوں سے وہ پوچھیں گے، سب یہی کہیں گے، کسی کے دل و دماغ میں بات نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے کہ اگر تمہیں کسی عالم سے تعلق ہے تمہارا تو ان سے جا کے پوچھو، وہ بتائے گا ابھی تم کو جنت میں ایک نعمت نہیں ملی ہے۔ تو علماء سے لوگ ملیں گے، کون سی ایسی نعمت ہے جو ابھی تک ملی نہیں ہے؟ تو علماء بتائیں گے بھائی اس وقت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہے اور وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کا اعلان ابھی نہیں ہوا ہے، اس لیے یہاں بھی ہمیں بھی ڈر میں ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور ناراض میں کہیں کوئی درجہ کم نہ ہو جائے یا کوئی مشکل نہ آ جائے۔ اس لیے جب تک کہ اللہ یہ نہ کہہ دے کہ ہم تم سے اب یہاں راضی ہو گئے، کبھی ناراض نہیں ہوں گے، وہ نعمت نہیں ملی ہے جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی جنت کی نعمت وہ بھی حاصل نہیں ہوئی ہے اور اللہ کو بھی ہم لوگ آنکھ بھری دیکھے بھی نہیں ہے۔ جنتی لوگ معلوم کر کے آ جائیں گے، اچھا آنے تو حضرت جبریل کو، حضرت جبریل پھر آئیں گے ایک ہفتے کے بعد،
پوچھیں گے معلوم ہوا؟ ہاں معلوم ہو گیا۔ کس نے مسئلہ حل کیا جنت میں؟ بولیے نام نہیں لیں گے، نہیں اس لیے مولوی لوگ ہیں نا۔ کس نے حل کیا؟ مولوی لوگ حل کیا۔ یہاں بھی ضرورت، وہاں بھی ضرورت، ہاسپٹل میں بھی ضرورت، اذان دینے کے لیے بھی ضرورت، قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی ضرورت، نکاح کو حلال کرنے کے لیے بھی ضرورت۔ کون؟ مولوی، علماء۔ قدر کیجیے، قدر کیجیے۔ ابھی مل رہا ہے، نا قدری کریں گے تو حالات جو ملک کے ہیں میرے بھائیو بزرگوں، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ دیکھ نہیں رہے، خبر نہیں ہے، سوچ رہے ہیں کہ یہ بس ایسے معمول نہیں ہے۔ یہ حالات ایسے آتے ہیں، اس لیے قدر کیجیے، مسجد کی قدر کیجیے، قرآن کی قدر کیجیے، علم دین کی قدر کیجیے، علماء کی قدر کیجیے، حفاظ کی قدر کیجیے۔ اگر قدر نہیں کریں گے تو کوئی دور نہیں اپنا حالات کو بدل لیں گے۔ اس لیے یہاں بھی وہاں بھی علماء کی شان ہے، لیکن ہاں وہ عالم ہو، وہ فسادی نہیں ہو، وہ امت میں تفرقہ ڈالنے والا نہ ہو، وہ دین اور شریعت میں کھلواڑ کرنے والا نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی شان رکھنے والا عالم ہو تو اس کی قدر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، قدر کیجئے، دین کا قدر کیجئے، دین کا قدر کیجئے، اذان کی قدر کیجئے، مسجد کی قدر کیجئے، قرآن کی قدر کیجئے، مدارس کی قدر کیجئے، علماء کی قدر کیجئے، حفاظ کی قدر کیجئے۔ آپ کے گھر میں اگر قرآن ہے تو قدر کیجئے، پڑھتے نہیں تو کم سے کم سر پر صبح صبح ہاتھ منہ دھو کر کے، ہاتھ رکھ کر کے دعا کیجئے، اللہ اس کی برکت سے یہ پریشانیاں ملک کے ہٹا دیجیے۔ کیا حالات بن رہے ہیں، پھر بھی ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور یہ کون بدلے گا؟ یہ بدلنے والا وہی ہے، اس کے بغیر کوئی سکون نہیں دنیا میں حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں کو قدر کیجیے۔ تو علماء سے پوچھ کر گیا کہ حضرت جبریل آئے گا، کہا کہ معلوم ہو گیا، ارے ابھی تک اللہ نے اپنا دیدار ہی نہیں کرایا ہے۔ جا کر کے حضرت جبریل بولیں گے تو اللہ فرمائیں گے اچھا ایک اسٹیج لگاؤ بڑا، ساری جنتیوں کو بلاؤ، اور پھر اس اسٹیج پر سارے انبیاء ہوں گے، فرشتے ہوں گے، جنت کی حوریں ہوں گے، سب ہوں گے، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا، قرآن کی تلاوتیں، یہ سب سے وہ محفل اور مجلس کو خوبصورت ہوگی، اور اس میں باری باری سب لوگ پڑھیں گے، حوریں بھی گیت گائے گی حمد و ثنا کی، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنی کتاب کی تلاوت کریں گے، اور اسی طرح سے حضرت جبریل بھی کریں گے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ یاسین اس محفل اور اس مجمع میں پڑھیں گے اور سنائیں گے، تو اس وقت جنتی کہیں گے میں نے تو ایسی آواز کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ کیا خوبصورت ہوگا! اسی لیے تو صحابہ کا مقام ہے، وہ ہمیشہ سنتے تھے۔ ہم لوگ اگر اللہ نے ایک مرتبہ جنت میں سنا دیا تو ساری آوازیں بھول جائیں گے۔ حضرت جبریل پوچھیں گے کہ اور اس کے بعد کچھ سننا ہے، تو لوگ نبی کی آواز اور تلاوت کی وجہ سے اتنے مسرور ہو گئے کہ خوشی میں بھول جائیں گے، جیسے خوشی میں کبھی کبھی کوئی آدمی اچھی چیز بھول جایا کرتا ہے۔ کہا کہ نہیں، اس سے بھی کسی کی آواز ہوگی؟ کہا کہ جس کے لیے محفل و مجلس سجی ہے وہ رب مہربان کو تو بھی دیکھے نہیں ہو۔ اب اللہ 70 پردے سے باہر نکلیں گے اور پھر اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کو پہلی بار جنتی لوگ جنت میں اپنی آنکھوں سے بھر کر کے دیکھیں گے، اور اللہ دکھائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ فرمایا دنیا میں تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے ہو، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، یہ دیکھنے کی جگہ کہاں ہے؟ جنت ہے، جنت ہے، اس لیے آنکھوں کو بھی پاک رکھیے۔ بعض حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں چلے جانے کے بعد بھی جو آدمی اپنے گناہوں آنکھوں سے گناہ یہاں کیا ہو، اس کا اثر ایسا ہوگا کہ بھری آنکھوں سے اللہ کو ٹھیک سے نہیں دیکھ پائے گا۔ جیسے گناہ دیکھتے دیکھتے کیا چشمہ لگانا پڑتا ہے نا، بھری آنکھوں سے نظروں سے نہیں دیکھ پاتے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی گناہ ہے جس کا اثر وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ جنت ہے لیکن آپ جس
طرح سے دیکھنا چاہیں گے. میرے بازو والے پوچھیں گے مجھے تو بہت اچھا لگا, تو کہے گا نہیں ذرا سمجھا دھندلا لگا, مجھے ایسا لگا. کیوں؟ یہ دنیا میں جو ہم یہ خراب کر کے ہیں, یہ کام جو خراب کر کے ہیں, اس کا اثر جنت میں بھی ہوگا. جس طرح سے تاوا چولہے سے اتارنے کے بعد فوراً ٹھنڈا نہیں ہو جاتا ہے, وقت لگتا ہے, اسی طرح سے یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ وہاں تک اس کے اثر بھی پہنچے. اس لیے اپنی آنکھوں کو بچائیے, اپنی آنکھوں کو بچائیے. 70 پردے سے اللہ رب العالمین باہر آئیں گے. ورضوان من اللہ, حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اور اللہ فرمائے گا او میرے بندو ذرا سن, میں اپنا قرآن اپنا کلام خود پڑھ کے سناتا ہوں. اور اس وقت آپ اللہ رب العالمین سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے, اور سورہ رحمان کی جب تلاوت ہوگی پوری جنت کی در و دیوار اور جنتیاں مست ہو جائیں گے. اس لیے صاحب قرآن کلام اللہ کو وہ پڑھ رہا ہے, اس کا کلام ہے. آج انسان ایک معمولی قاری بہترین قرآن کی تلاوت کر دے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے. آدمی اپنے اندر میں ایک تبدیلیاں پیدا کر لیتا ہے, اور جب اللہ پڑھے گا تو پھر کیا عالم ہوگا. وہ منظر دیکھنے کے لیے میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, ماں بہنوں, کچھ ذرا یہاں محنت کرنی پڑے گی, تب یہ موقع اور یہ منظر آئے. جب جنتی دیکھیں گے سب کچھ ہو جائے گا تو اللہ فرمائے گا او میرے جنتیوں, آج میری طرف سے تیرے لیے ایک اعلان ہے کہ اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں, ہمیشہ کے لیے خوش. دنیا میں ہم کہتے ہیں اللہ راضی ہو جا, اللہ خوش ہو جا, اللہ خوش ہو جاؤ, لیکن ایک موقع آئے گا جنت میں جو اللہ خود فرمائے گا اب ہم راضی ہیں تم سے, کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے. اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ, کہ ہم تم سے راضی ہو جائیں گے, جنتی خوش ہوں گے. یہ ساری چیزیں اتنی خوبصورت ہے تو کہیں گے اللہ ایک سجدہ کر لوں شکر کا. اللہ فرمائے گا اب میری رحمت کوئی گوارا نہیں ہے کہ تم کو سجدے کی تکلیف میں دوں. میں تیرے ایک سجدے کا انتظار دنیا میں کیا کرتا تھا, اور یہاں نہیں اب تیرے لیے سجدہ ہے. آج اللہ یہاں انتظار کرتا ہے, اللہ چاہتا ہے میرے بندے میرے سامنے جھکے, میرے لیے سجدہ کریں, رات میں اٹھیں, گڑ گڑائیں. آج اللہ انتظار کر رہا ہے, فرشتوں کو بھیج رہا ہے, اذان سنوا رہا ہے, کسی سے دعوت دلوا رہا ہے, لیکن ہم منہ پھیر کر کے نکل جاتے ہیں, ہم اس کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن جنت میں بھی لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے, سجدے شکر تو اللہ منع فرمائے گا. اب یہاں نہ عبادت کی تجھ سے کوئی تکلیف لی جائے گی اور نہ کوئی مشقت اور امتحان, ہمیشہ کے لیے راضی. جس رضا کے لیے جنتی وہاں اتنا انتظار کریں گے کہ کب یہ رضا کا پروانہ, اور وہ رضا کا پروانہ اللہ نے صحابہ کو اسی دنیا میں دے دیا نہیں دیا. وَرِضْوَانُ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ, اللہ نے صحابہ کو دنیا ہی میں جنت کی خوشنودی سنا دیا. ہم تم سے دنیا ہی میں راضی ہو گئے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا, لہذا میرے لیے تم بھی راضی رہو, میرے عمل میرے حکم پر تو راضی, ہم بھی راضی. جو جنت میں جا کر کے ہم لوگ حاصل کریں گے, جنتی وہاں جو یہ کلمہ سنیں گے رضا کا, اللہ نے وہ صحابہ کی مقدس جماعت نبی کے غلاموں کو اللہ نے مدینے کی دھرتی پر سنا دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ہم تم سے راضی تم ہم سے راضی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کا مقام امت میں سب سے زیادہ ہے. اس لیے عقیدت رکھنی چاہیے رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. یہ تو اللہ نے اس جگہ کی اور اس جہاں کی بات بتا دی. جنت دو ہی چیز ہیں, جنت اور جہنم. یہ جنت کن لوگوں کو ملے؟ کیا بیٹھے بیٹھے مل جائے گی, بغیر چاہت کے مل جائے گی, بغیر آزمائش کی جنت مل جائے گی, کچھ کرنا نہیں پڑے گا, صرف امام صاحب کی پرچی دے دیں گے, جنت الفردوس کی دعا کر دیں جنت مل جائے گی؟ کیسے ملے گی؟ کچھ خوبیاں ہیں, کچھ پہچان ہے. اللہ فرما رہا الذین یقولون ربنا اننا, ان لوگوں کو جنت ملے گی اور وہ جہنم سے بچیں گے جو لوگ دنیا میں بھی بار بار کہتے ہیں اللہ ہم نے ایمان لایا آپ پر, اس پر اللہ پر, اننا آمنا, ہم ایمان لائے آپ ہی, کہ آپ ایک ہیں, آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. فاغفر لنا ذنوبنا, جو اپنے لیے مغفرت بخشش گناہ کا وہ مانگتا رہتا برابر, چاہے وہ گناہ کرے یا نہ کرے پھر بھی مانگتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ایک آدمی گناہ نہیں کرتا ہے,
ایسے آج بھی بہت سارے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں جو گناہ نہیں کرتے ہیں، بڑی احتیاط کرتے ہیں، بہت بچتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں تب بھی وہ اپنے آپ کو اللہ سے استغفار اور بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں، تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مانگنے کی وجہ سے اللہ جنت میں درجے بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے مانگنے میں کوئی اس رب کریم سے مانگتے ہیں جس سے دونوں فائدے ہو جاتے ہیں، گناہ تو گناہ معاف کر دیتا ہے، گناہ نہیں تو درجہ بڑھا دیتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جنت ہے جو لوگ یہ بار بار دعا کرتے رہتے ہیں، اے میرے اللہ، میرے پروردگار، ہم ایمان لائے آپ پر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اس لیے آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ دنیا میں ایک آدمی قتل کر لے، چوری کر لے، زنا کر لے، ڈاکہ ڈال لے اور عدالت میں اس کے کیسز چلا جائے اور جج اس کو بری کر دے، بری ہو جائے گا؟ بری ہو جائے نہیں، بری ہوگا وہ، اللہ کے یہاں بری نہیں ہوگا۔ یہاں تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو راحت مل جائے گی، لیکن اللہ کے یہاں بری نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہیں معاف کرے گا، جب تک کہ بندہ اللہ سے معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک کہ نہیں ہوگا۔ تو فاغفر لنا ذنوبنا، ہمیشہ مانگتے رہی، بڑی پیاری دعا ہے۔ الذین یقولون، یہاں سے مانگنا، ربنا اننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللہ ہم کو جہنم آگ کے عذاب سے کیا کیجیے، بچا دیجیے۔ جب ایک آدمی جہنم سے بچے گا تو ٹھکانہ اس کا جنت، جہنم جنت نہیں جا سکا تو ٹھکانہ کہاں؟ یہ دو ہی تو ہے، ادھر ہوا تو ادھر، ادھر ہوا ادھر۔ تو اللہ نے ایک چیز کو ذکر کیا، وقینا عذاب النار، آگ کی عذاب سے بچا لیجئے میرے اللہ۔ جب آپ آگ کی عذاب سے بچا لیں گے تو پھر کیا ہے، جنت تو ہم کو ہر حال میں ملے گی۔ اس لیے جنتی میں آگ نہیں، باقی ہر جگہ آگ ہے۔ دنیا میں بھی آگ ہے، جہنم میں بھی آگ ہے، لیکن جنت میں آگ نہیں۔ جنت میں آگ کی کوئی کیفیت اللہ نے نہیں رکھا ہے، وہاں آگ کی کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ تو پھر بھائی کیسے کھائیں گے، کیسے پیئیں گے، کون پکائے گا؟ کچے کھائیں گے، کچا کھلائے گا؟ ہر ایک چیز اللہ کے حکم سے پکی پکائی ہوگی، پکی ہوئی چیز پکی ہوئی ملے گی، کچی چیز کچی ملے گی۔ وہاں ہم کو چولہا وولہا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ایک منچلے نے پوچھا تھا حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمہ اللہ سے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو بہت بڑا ادارہ لوگ سمجھتے پھر چلکنے طلبا نے جنت اور جہنم کا تذکرہ حضرت نے کیا کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ آج ہم لوگ اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی جنت اور جہنم تذکرہ، ارے میاں رکھنے مرنے کے بعد دیکھیں گے اس سمے۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح سے کہہ دیتا ہے اور اس کو انکار کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، چھڑک دیتا ہے، چل چل ابھی سے بات مت کر، دیکھیں گے بعد میں مرنے کے بعد، تو ابھی اس کے دل میں ایمان نہیں آیا ہے، وہ ایمان کا نہایت ہی کمزور مسلمان ہے، کمزور مسلمان۔ تو اس نے چلبلے نے پوچھا تھا حضرت ہر خواہش اللہ وہاں پوری کر دے گا؟ ہماری بڑی خواہش ہے اور یہ عادت ہے میری، اس کی بغیر ہم گھر بار کہیں نہیں رہ سکتے۔ وہ بھی خواہش اللہ پوری کرے گا، بولو کیا خواہش ہے؟ تو سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ سب سمجھ گئے، سب چپے چپے کونے میں بیت الخلا میں پیتے ہیں۔ سگریٹ ہم پیتے، اس کے بغیر میری زندگی ادھوری، اٹھنا تب بھی، بیٹھنا تب بھی، کیا جنت میں یہ بھی پوری؟ حضرت مسکرا کہا کہ ہاں یہ بھی اللہ پوری کر دے گا، لیکن جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے آگ تو جنت میں ہے ہی نہیں، تو وہاں جانا پڑے گا، چلے جانا اور جا کر کے پھر واپس آ کر کے دیکھو تیری ہمت ہے۔ اس لیے جنت کو کبھی مذاق میں نہیں لینا چاہیے، اسی طرح جہنم کو بھی مذاق میں نہیں لینا چاہیے۔ کبھی کبھی آدمی کچھ بات کہتے کہتے اس طرح باتیں کہہ دیتا ہے، میاں تم کو بھی جہنم سے ڈرنا چاہیے، ہم کو بھی ڈرنا چاہیے، جہنم میں جانا ہے، پکڑ ہو جائے گی، یہ ہوگا نہیں۔ جہنم کے سلسلے میں اتنے آسانی سے نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں جنت کے بارے میں اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، جہنم کی بار بار اس طرح سے تذکرے کر کے تم کو بھی جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے، یہ کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جنت کی شوق دلائیے۔ انشاءاللہ جب یہ شوق پیدا ہو جائے گا تو اپنے آپ آدمی جہنم سے اللہ بچائے گا۔ وقینا عذاب النار، یہ تو ایک دعا ہوئی جو برابر مانگتے رہیے، بغیر مانگے جنت۔ کون لوگ اس کی خوبی؟ الصابرین،
جنت کس کو ملے گی؟ اس لیے جنت کا ایک دروازہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ صبر. کیا ہے؟ جس میں صابرین جائیں گے. یہاں جتنے صابرین، جنت کا ایک دروازہ صادقین، سچے لوگوں، سچے لوگ جائیں. قانتین، اطاعت فرما برداری، حکم اللہ کا سب سے پہلے ماننے والا. والمنفقین، خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینے والا. کتنے ہو گئے؟ 4. 5واں، تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے اللہ سے استغفار کر. کتنے ہو گئے؟ 5. یہ 5 خوبیاں. کسی نے پوچھا یہ 5 خوبیاں کسی میں ہوگی؟ اور جنت کے کتنے دروازے؟ جنت کے دروازے یا اللہ، سب کہتے ہیں ہم جنت جائیں گے لیکن دروازے کی پتہ نہیں. 8 جنت کے دروازے. کتنے؟ 8 جنت کے دروازے. حضرت ام المومنین پوچھی یا رسول اللہ 8 جنت کے دروازے، کیا کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ 8 سے اس کو بلایا جائے گا؟ 8 دروازے سے اس کو استقبال کیا جائے گا، خوش آمدید کہا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں میری امت میں ایک فرق ہے، صرف ایک ہی ہے اور کوئی نہیں. فوراً پوچھ رہی وہ کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے. اور جن کو جنت کے 8 دروازوں سے، وہ صابرین میں سے بھی، وہ صادقین میں سے بھی، سچ بولنے میں سب سے اعلیٰ، اسی لیے ان کا نام صدیق رکھا گیا. وہ قانتین، دنیا ایک طرف، اللہ کے حکم سب سے پہلے ماننے والے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والے، استغفار رو رو کر کے گڑ گڑانے والے، یہ ساری خوبیاں، روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، یہ ساری خوبیاں، یہ جنت کے سارے دروازوں کا نام ہے. لہذا ہر دروازے سے صبر کی مثال. اللہ اکبر. ہم لوگ سمجھتے ہیں صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے کچھ ہو جائے مصیبت تو صبر کر لیا. صبر ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی. صبر یہ ہے کہ آدمی کو اگر نہیں مل رہا ہے تو غیر غلط راستہ اختیار نہیں کر رہا، اس کا انتظار کر رہا ہے. مثلا شادی نہیں ہوئی ہے، 30 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، بیچارہ صبر کر رہا ہے. اب یہ نہیں ہے صبر کر رہا ہے، اپنا دامن بچا رہا ہے، یہ کہیں گے کہ ہاں یہ چلو صبر کر رہا ہے، لیکن اگر ادھر ادھر پٹی بدل دیا تو یہ صابرین میں سے نہیں ہے. بھوک لگ گئی گھر میں، ایک چیز ہمارے یہاں نعمت نہیں ہے، اب اس کے لیے ہم لوگ پریشان ہیں، بیوی بچے پریشان ہیں، لہذا تقاضا ہے کہ یہ چیز ہوتی تو ہم کھاتے پیتے پہنتے، لیکن ہے نہیں. اب وہ صبر کر رہا، جب اللہ دے گا تو کھائیں گے، جب اللہ دے گا تب پہنیں گے، جب اللہ دے گا تب یہ کام کریں گے، ہم محنت کریں گے، حلال راستہ اختیار کریں گے، مل جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. یہ ہے صبر. لیکن ہم لوگ کیا ہوتا ہے، اگر ایک چیز کی ضرورت تقاضا ہوا اگر نہیں ہمارے پاس میں تو جھوٹ بول کر کے لائیں گے، قرضہ لیں گے، لون پر لیں گے، سود پر لیں گے، دھوکہ دے کر کے لیں گے، کسی کو بہکا کر کے لیں گے، یا گھر کی زیورات رکھ کر کے کچھ نہ کچھ اپنی خواہش پوری کریں گے. اگر گھر میں کھانے کی ضرورت ہے، مہمان آ رہا ہے، ہم کو اتنا کھلانا ہے، ہم کیسے بھی اس کو کھلائیں گے. یہ صبر نہیں ہوا. کیا ہو گیا؟ صبر اس کو کہتے ہیں جس کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے. دوپہر میں گھر پہنچے، بیوی کھانا لا کر کے پیش کی، جو کی روٹی ہے، ہلکی سی کوئی چیز ہے، میاں بیوی دونوں محبت سے کھا رہے ہیں. کھاتے کھاتے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا جی روزانہ ایک ہی چیز بناتی ہے، کبھی کبھی میٹھی میٹھی چیز بھی تو کھلاؤ. مذاق میں، ایک اپنے خوشدلی میں اظہار خیال، دل لگی کیا کیجئے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کس سے؟ سڑک والیوں سے نہیں، بازار والیوں سے نہیں، ساتھ میں کام کرنے والیوں سے دل مت لگائیے، ورنہ جہنم میں، عذاب قبر میں بہت مشکل ہوگا. دل لگائیے. دل لگی کی بات اپنی بیوی سے کیجئے، خوشی کی بات اپنی بیٹیوں سے کیجئے، اپنے گھر کے ماں بہنوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے خوش دلی کی باتیں، ہنسی تفریح کیجئے، مزاج خوشحال رکھیے.
کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن سڑک والیوں سے، بازار والیوں سے، کمپنیوں میں کام مل جل کر کے کرنے والیوں سے، یہی تو وجہ ہے آج سارا دل ادھر بانٹ کر کے جب گھر بیوی کے پاس آتے ہیں تو یہاں اکھڑا اکھڑا دیوانہ نظر آتا ہے، یہاں تو بہکا بہکا نظر آتا ہے مرد، یہاں تو ڈاکو چوروں کی طرح بات کرنے والا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کا سارا سسٹم بگاڑ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ سارا دل تو کسی اور کو دے کر کے آیا ہے، وہ ساری محبتیں کسی اور پر فدا کر کے آیا ہے۔ یہ آج معاشرے کا عام اور حال ہے میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے دل لگائی کسے؟ اپنے گھر میں لگائیے، اپنی ماں بہنوں سے لگائیے، وقت مل جائے تو ماں کے ساتھ کبھی بیٹھیے اور وہاں خوشی کا اظہار کیجیے، بیوی کے ساتھ بیٹھیے، کھاتے پیتے وہاں خوش کیجیے۔ یہ بہت نبی کی سنت، صحابہ کا سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی کبھی میٹھی میٹھی چیز بھی کھلائے کرو، تو کہا کہ انتظار کیجیے، یہ نہیں کہا اگر ہم لوگ گھر والا تو کیا کرو کم وقت لا کے دو گے تبھی تو پکا کے دیں گے، پھر دو ٹوک جواب لائیں گے تبھی تو دیں گے۔ لیکن دیکھیے محبت وہ ہے، زبان وہ ہے، اخلاق وہ ہے، دل جوڑنے کی بات وہ ہے۔ کیا کہتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی؟ انتظار کی۔ آپ نے پلٹ کر کے پھر نہیں پوچھا، یا وہ نہیں کہیں گے کہ آپ لا کر کے دیں گے تب یا کریں گے نہیں، انتظار کیجئے۔ 1 مہینہ انتظار کرائے، کتنا؟ بیچ میں آپ نے پوچھا بھی نہیں، آپ نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ آج ایک مرتبہ اگر فون کر دیا جائے گھر سے آ رہے ہیں ذرا کھانا لیتے آئیے، اور اگر نہیں لے کر کے آئے تو طوفان گھر میں مچ جاتا ہے۔ ہم لوگ تو کھانے پینے کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن نماز چھوڑ دے کوئی پوچھنے والا نہیں، پوچھنے والی نہیں۔ آپ ظہر پڑھیں آفس میں، کوئی پوچھنے والی نہیں ہے۔ اب تم گھر میں رہ کر کے ظہر پڑھیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چل دونوں مل کر کے جہنم کو آباد کر دیں گے۔ 1 مہینے کے بعد کیا آیا؟ یہ صبر بتا رہا، اتنے 1 مہینہ حلوہ جب آیا تو دیکھ کر کے خوش ہوئے، لیکن سوال کیسے یہ حلوہ آیا؟ ہم تو کچھ لائے نہیں، ہم تو دیا نہیں، ایکسٹرا تجھے اضافی چیز کچھ دیا نہیں، پھر یہ حلوہ تیار گھر میں ہوا تو ہوا کیسے اور تم بنائی کیسے؟ یہ ہے صدیق اکبر، جو 8 دروازوں سے جن کا بلاوا ہوگا۔ ہم لوگ تو کچھ پوچھتے نہیں ہیں، ماشاءاللہ کیا مزے کے ولیمہ تھا، ارے لون پر پورا کھلایا، مزے کا ولیمہ، کیسے کھایا، کہاں کھایا، کون کھلایا، کون لا کر کے دیا، کچھ پوچھنے کا نہیں ہے، کچھ دل گوارا ہی نہیں کرتا پوچھنے کا۔ مت پوچھو، ناراض ہو جائے گا۔ کیسے آیا یہ حلوہ، کیسے یہ دسترخوان پہ جا، روزانہ یہ روٹی چٹنی کا معاملہ تھا، آج یہ میٹھی چیز کیسے ہے؟ تو بیوی کہنے لگے کہ ابو بکر مجھے کسی نے لا کے بھی نہیں دیا اور نہ آپ سے میں نے کی، بلکہ میں نے کام یہ کیا کہ جو روز آپ ہمارے خرچ پکانے کے جو آٹا، شکر، گھی یہ جو دیتے تھے، ان میں سے پکانے سے پہلے چٹکی میں جمع کر دی گئی، تھوڑی سی شکر، تھوڑی سی آٹا، تھوڑی سی قطرہ گھی ڈبے میں ڈالتے 1 مہینے میں اتنی مقدار ہو گئی کہ میں سوچا اپنے رفیق سفر سرتاج کو آج میٹھی چیز کھلا کر کے ان کی آرزو پوری کر دیں۔ ہمارا رات کا مسئلہ اتنا ہے، منٹوں میں ہم لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، صبر ہی نہیں ہے۔ صبر تھے وہ لوگ، صبر کرنے والے وہ تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اب کچھ کر کے کھاتے ہیں، لیکن ایک دیکھو نظام بنا دیا اپنے دسترخوان سے اور اپنی بیوی کے اس طرز عمل سے۔ مدینے میں اعلان فرمایا کہ لوگوں اپنے اپنے گھروں سے مٹھی جمع کرو، کیا کرو؟ پکانے سے پہلے پکنے والی چیز سے 1 مٹھی عورتیں گھر میں نکال کر کے کیا کریں؟ ایک ڈبے میں جمع کرتی چلی جائیں، 30 دن میں ایک گھر سے 30 مٹھی آٹا آئے گا۔ کتنا آئے گا؟ اسلام کتنا خوبصورت نظام، ہر گھر سے اگر 30 مٹھی آ جائے، چن کر کے
برکت اللہ دے. لہذا سب لوگ یہ کرو. میرے گھر میں ایک تجربہ ہوا اور ہمارے یہاں ایسا ہوا, آپ نے سنایا, قسم خدا کے مدینے میں یہ عمل عورتیں کرنا شروع کر دی. اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ گھر میں ایک صدقہ کا ڈبہ رکھا کیجئے, اس میں نکلنے سے پہلے ڈال دیا کیجئے, جس سے نکلنے سے پہلے کبھی آنے کے بعد ڈال دیا کیجئے, بلائیں نکلتے رہے گی. ایک صدقہ کا ڈبہ رکھیے, اس سے بچوں کو بھی ذہن اس کی طرف منتقل ہوتا رہے گا. یہ کام کیجئے, یہ نبی کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے. لہذا مدینے کی عورتوں نے اس طرح سے کر کے اسلام کو پھیلائی. لہذا جب اتنے آٹے جمع ہو جاتے تھے, سب لوگ ایک جگہ جمع کر دیتے تھے, پھر ضرورت مند کے لوگ کھاتے پیتے تھے, ان سے یتیموں کا, بیواؤں کا اس سے تعاون کیا جاتا تھا. اور آگے بڑھ کر کے میرے بھائی بزرگوں, اس نظام کو اسلام میں اس طرح پھیلایا گیا, بڑے بڑے مدرسے اس طرح سے چلے. اس لیے صبر اس کو کہتے ہیں. صبر یہ نہیں ہے کہ ہمیں ذرا پریشانی آ گئی, عورتیں کہتی میری زیورات رکھ کر کے آپ کام کر لیجئے اور ضرورت کو پوری کر لیجئے, کوئی کچھ صبر ہے ہی نہیں. تو اللہ نے فرمایا صابرین, صبر کرنے والے کے لیے جنت, صادقین, سچ بولنے والوں کے لیے جنت. بات بات پر ہم جھوٹ, تکرار, اللہ اکبر, اب تو بچے بھی جھوٹ بولنے لگے. اتنا بولتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. اسکول بھیجا, کہاں چلا گیا, بولا کہ ٹیوشن گیا, فلاں گیا, یہ حرکتیں آج جھوٹ کا. والصابرین والقانتین والمنفقین, جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرو, تھوڑا جتنا بھی ممکن ہو سکے کرتے رہیے, کھلاتے رہیے, پلاتے رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے, خوشیاں ملے گی آپ کو اللہ کی طرف. آخری والمستغفرین بالاسحار, جو تہجد کی نماز پڑھتا ہو. تمام مفسرین کا اتفاق. کون سی نماز؟ یاد رکھیے, 3 چیز نیکی کا بہت اعلیٰ ہے, اور اس سے جتنا اللہ خوش ہوتا ہے, اس کے سے جنت جتنے درجات بنتے ہیں, اس کی ٹکر میں کوئی دوسری نیکی نہیں آتی. اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, بخشش و مغفرت کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. ایک تہجد کی نماز. ہم لوگ اس کو سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں. اسی لیے تو میں اگلی مجلس میں بھی کہا, جس کی عمر 50 سال ہو گئی ہے, اور اگر وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے ابھی اس نے اللہ کو پہچانا نہیں, ابھی اللہ کی قربت وہ حاصل کرنا نہیں چاہ رہا ہے, ابھی وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا نہیں چاہ رہا ہے. اس لیے اس عمر کے لوگوں کو تو تہجد کے بغیر ان کی رات مکمل نہیں ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کو پابندی کرنی چاہیے, شوق کرنی چاہیے. قسم خدا کی بڑی برکت کی نماز ہے, اللہ والوں کی نماز ہے, نبیوں رسولوں کی نماز ہے, صحابہ کی نماز ہے, اچھے لوگوں کی یہ نماز ہے. اس نماز کے لیے اذان نہیں ہے بلکہ اللہ خود اٹھاتا ہے. آپ چند دن محنت کیجئے, قسم خدا کے ایسا لگے گا کہ میرے سر پر کوئی فرشتہ آ کر کے کہہ رہا اٹھ, تیرا رب آسمان پر تیرے سجدے کے انتظار کر رہا ہے. کر کے تو دیکھیے, مزہ لیجئے تو کم سے کم ان چیزوں کا. صرف کھانا پینا, پہننا, گھومنا, دیوانہ پنی ہمارے لیے ایک مزاج اور شوق بن گیا ہے. کبھی تہجد کا لطف لیجئے, اس وقت میں ذرا دعا کر کے دیکھیے, اس وقت ذرا ایک آنسو سے قطرہ نکال کر کے دیکھو. میرے بھائیوں, قسم خدا کی سارے گناہ کو اللہ ایک آنسو کے قطرے میں دھلا کر کے باہر کر دیتا ہے. وہ نماز بڑی پیاری نماز ہے. لہذا ایک تہجد کی نماز جو پڑھتا ہے, اس سے اللہ کی قربت بڑی اس کی حاصل ہوتی ہے, اور اللہ بہت خوش ہوتا ہے. پڑھنا چاہیے. نہیں, نیند پوری نہیں ہوتی, گناہ دیکھ دیکھ کر کے رہیں گے تو کہاں پوری ہوگی. سوتے ہوئے جاگتے ہوئے گناہ عزم کیجئے, حوصلہ کیجئے, نیت کر لیجئے, ہم کو اٹھنا ہے, اٹھانا ہے, اور گھر میں ایک ماحول بنانا ہے. پڑھیں گے. خاص کر کے بزرگ حضرات سے التجا کرتا ہوں, آپ کے لیے بہت امید رکھتا ہوں کہ آپ تہجد کے بغیر رات پوری مت کیجیے. جو تہجد پڑھتا ہے تو اس کو کئی فائدے ہوتے ہیں. ایک, اس سے قرآن پڑھنا آتا ہے, دعا کرنا آتا ہے, فجر کی جماعت اس سے ملتی ہے, بہت سارے ذکر اذکار مل جاتے ہیں. سو آپ سوچیں گے کہ نہیں اٹھ جائے گے پہلے تو پھر دن بھر مشکل. ارے آسان بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اس لیے بزرگوں ضرور پڑھو, جوانوں ضرور پڑھو. کم سے کم جوان لوگ جب چھٹیاں ہوتی ہے سنڈے کو تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, آج تو بہت اچھی رات ہے ماشاءاللہ, پارٹی کی رات ہے,
کبھی تہجد کے لیے مہینے میں ایک مرتبہ بولو اے دوستوں آج پارٹی، آج تہجد کی پارٹی ہماری ہوگی. یہ ایسے دوست، ایسے فرینڈ بناؤ، ایسی سہیلیاں بناؤ، ایسے اپنے بچوں کی تربیت کرو کہ آج ہماری رات کیا ہوگی؟ تہجد والی ہوگی. تو تہجد کے نہ دوسرا قرآن کیا ہے؟ جتنے قربت، جتنے اللہ سے قرب حاصل قرآن کے ذریعے سے ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہے. گویا قرآن کا پڑھنا اللہ سے بات کرنا ہے. کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا ہے، اس لیے قرآن. اور تیسری چیز درود شریف. کیا ہے؟ کبھی وقت نکالتے ہیں درود شریف کے لیے؟ آدھا گھنٹہ روز نکالا کرو. اسی پیغمبر کی برکت سے، رسول کی برکت سے آج ہم لوگوں کو عزتیں ملی. آدھا گھنٹہ گھر میں کبھی سکون سے بیٹھ کر درود شریف پڑھی، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 500 مرتبہ. اس لیے حدیث پاک کی روشنی میں علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے والد سے محبت رکھتا ہے تو درود پڑھا کرے. کیا کرے؟ کیوں؟ درود جب پڑھتا ہے کوئی آدمی تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کے درود فرشتے لے کر کے آتے ہیں. جو سامنے پڑھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سامنے اللہ کے رسول کو پیش ہو جاتا ہے. اور پیش کیسے ہوتا ہے؟ فلاں ابن فلاں، یعنی پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام. اگر 1000 بار پڑھا ہے تو اس کے والد کا 1000 بار نام کس کے پاس آئے گا؟ وہ اللہ کے رسول کے پاس. تو جس کا نام بار بار آئے گا تو اللہ کے رسول بھی پوچھیں گے یہ کون ہے، کس کا ہے؟ اللہ بتائے گا یہ فلاں ہے. بولو مغفرت بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شفاعت ملے گی نہیں ملے گی؟ اس لیے اپنے بچوں کو وصیت کیجیے. اور بچے اگر باپ سے محبت کرتے ہیں تو درود پڑھیں. اس درود کے 2 فائدے ہیں، حدیث کی روشنی بتا رہا ہوں کہ اس کے باپ کا نام بار بار کہاں لیا جاتا ہے؟ رسول اللہ کے پاس لیا جاتا ہے. فرشتے پیش کرتے ہیں. اگر آج آپ کے باپ کا، آپ کا نام کسی لیڈر کے پاس میں، کسی کے آفس میں، کسی بڑے آدمی کے پاس لے لیا جائے تو آپ پھول کے گلدستے اس کو پیش کریں گے. آپ نے میرا نام اونچا کر دیا ہے. اور جس پیغمبر شہنشاہ کائنات محمد الرسول اللہ کے نام جہاں جا رہا ہو بار بار یہ فلاں کے والد ہیں، فلاں کے بیٹے نے پڑھا یا رسول اللہ، تو کتنا نام اونچا ہو. ہاں ایسی اولاد موبائلوں میں جہنم بنانے والی اولاد آج ایسی ہو گئی ہے. گھر میں ایک ماحول بناؤ. صرف کھلانے کے لیے آپ نہیں ہیں ماں، صرف تو پکانے کے لیے نہیں ہو، صرف اس کے کپڑے دھو کر کے سنوارنے کے لیے نہیں ہو. اپنے گھر میں ایک لاگو کیجئے کہ ہم کو رات کو آدھا گھنٹہ سب لوگ بیٹھ کر کے ذرا کیا کریں گے؟ درود شریف پڑھیں گے، روز پڑھیں گے. جب کریں گے تو قسم خدا کی گھر میں برکت، رحمت اور یہ 3 چیزیں قربت الہی اور جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی رضا، نبی کی شفاعت کے لیے بڑی بہترین چیز ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، جو تہجد کے وقت میں، سحری کے وقت میں مجھ سے استغفار کرتا ہے ہم اس کو ضرور جنت دیں گے. تو کتنے ہوئے؟ 5 خوبیاں. صبر کیجئے، صبر کیجئے، سچ بولیے. کیا بولیے؟ سچ بولیے. اللہ کی اطاعت و فرما برداری کیجئے. کثرت سے استغفار اس وقت کیجئے جس وقت اللہ نے نامزد کیا ہے، اور وہ ہے تہجد کا وقت ہے. تہجد کا وقت ہے. تو میرے بھائی بزرگوں، یہ 2 جہاں ہے، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے. دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا نہ تم لے کر کے آؤ گے نہ ہم اس کو باقی رکھیں گے، اس کو بھی فنا کر دیں گے، تمہیں بھی خالی ہاتھ بلا دیں گے. تو یہ ایک وقتی ضرورت کی چیز ہماری ہو گئی. ہمیشہ رہنے والی چیز جو ہے وہ آخرت اور جنت ہے. اس کو بنانے کے لیے یہ کام کرنے پڑیں گے اور اس خوبیوں کے ساتھ اپنے کو جوڑنا پڑے گا. وہ جنت بہترین ہے. اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہیے اور ان 3 کاموں کو اپنے لیے انتخاب کیجئے کہ ہم تہجد بھی پڑھیں گے اور قرآن بھی پڑھیں گے اور درود شریف تو ضرور پڑھیں گے. انشاءاللہ اس سے بڑی راحت اور سکون ہے. اور خصوصاً آج کے دور میں درود شریف پڑھ کر کے اپنے ملک کے لیے، ملک کے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں کے لیے دعا کی بڑی ضرورت ہے. اگر دعا کرنا بھی آپ بند کر دیں تو ہم جیسے اور کوئی بدنصیب ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے ملک میں بڑی پریشانیاں ہیں. پوچھیے ان لوگوں کی جن کے دکانیں جلا دی گئی، پوچھیے ان لوگوں کی جن کی
عزتیں لوٹ لی گئی. پوچھیے ان لوگوں کی جن کو قتل کر دیا گیا اور جن کے والد جن کے ماں باپ تہتے ہو گئے ہیں, کیا گزر رہی ان لوگوں پر میں, کیا حالات ہیں. ایسے حالات میں یاد رکھیے کوئی نہیں بچا سکتا سوا اللہ کا. اور درود شریف پڑھیے, نبی راضی ہو جائیں گے, یہ راستہ کھل جائے گا تو اللہ کا راستہ بھی کھلا ہوا ہوگا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دعا کثرت سے کیجیے, اللہ آپ کو بھی ہم کو